نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ لوگ ضرور سوچتے رہے ہوں گے کہ ہمیں کیوں بٹھا دیا گیا ہے. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی عرب لوگ جب کسی کو پکارتے تھے یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے تو یا صباح کا پہلے نعرہ لگاتے تھے. یا صباح کا نعرہ لگا کر سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ بھئی ابھی کیا ہونے والا ہے. تو اسی الفاظ کے ذریعے وہ لوگوں کو متوجہ کرتے تھے. تو یقیناً آپ لوگ بھی یہی سوچتے رہوں گے کہ 2 دن بعد 3 دن بعد کبھی ہفتے بعد کبھی 2 ہفتے بعد ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. تو جو پروگرام وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں وہ کسی خاص موضوع کے اوپر یا کسی خاص دن کی مناسبت منعقد کیے جاتے ہیں. آج بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کتابوں میں 9 نومبر کا دن ہے اور 9 نومبر 1876 کو ایک عظیم مفکر اسلام جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا شاعر کہلاتا تھا، شاعر مشرق، جنہوں نے پوری مسلمانوں کی ترجمانی کی تھی، جنہوں نے تمام مسلمانوں کو بیدار کیا تھا، ان کے اندر ایک روح پھونکی تھی، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا تھا، جن کو لوگ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتے ہیں. تو آج ان کی برسی ہے 9 نومبر 2021 اور وہ بھی پیدا ہو گئی تھی 9 نومبر 1876 کو پیدا ہو گئی تھی. تو اسی کی یاد میں آج دن منایا جا رہا ہے 9 نومبر کو، جس کو 9 نومبر اقبال ڈے بھی کہا جاتا ہے. اسی کی مناسبت سے ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اسی کی یاد میں ایک یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں. تلاوت کے لیے میں طالب علم امان اللہ کلا فسٹر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کریں. امان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. ایک ہو کر نہیں تیرا نشمن کسری سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشمن کسری سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیر کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میں اسی کے متعلق اردو تقریر کے لیے عظیم اللہ کلاس 9B ان کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور آپ کے سامنے اردو تقریر علامہ اقبال کے متعلق اردو تقریر پیش کریں. عظیم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال. ہزاروں سال نرگس اپنے بنوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. جناب صدر، اقبال ہی برصغیر کی وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جھگڑے
مسلمانوں کی کمائیگی کا احساس کیا، ان کی الگ خطہ ارض کی ضرورت محسوس کی، اپنی خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا پورا نقشہ پیش کیا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جناب صدر، اقبال ہی مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور اس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناح جس عظیم رہنما کی قیادت بھی فراہم کی۔ قائد اعظم نے اقبال کی ایسی فکر تصور کی نشانی منزل بنا کر مسلمانوں کے لیے الگ وطن ریاست کے حصول کا کارنامہ سر انجام دیا۔ جناب صدر، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر مسلمانوں کو اقبال کی قیادت میسر نہ ہوتی، مسلمانوں میں الگ وطن کی سوچ کبھی پیدا نہ ہوتی۔ علامہ اقبال اپنے نظریات کے لیے کبھی بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹتے رہے۔ جناب صدر، آپ کو نوجوانوں سے بہت امیدیں تھے، آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھے اور ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کرے۔ آپ نے فرمایا، جوانوں کو میری آہیں سحر دے، جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شہین بچوں کے بال اوپر دے۔ خدایا میری آرزو یہی ہے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ والسلام۔ آہ سحر دے، پین شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ تھے عظیم اللہ۔ اور اس کے بعد میں انگریزی تقریر کے لیے بلا رہا ہوں شان زیب کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے انگریزی میں علامہ اقبال کے متعلق تقریر پیش کریں۔ شان زیب۔ In the name of mighty of Allah, the most gracious and the most merciful. Respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Shanzib and I read in class 9. Today I am going to share some information about Allama Iqbal Rahmatullah alayh. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah alayh was born on November 1877 in Sialkot, Punjab, British in India. He received early education in Islamic study from his father in a nearby mosque. In 1895, after his family moved to Lahore, he enrolled at the Government College University. Lahore, and subsequently obtained a BA degree. In 1907, Iqbal moved to Germany to pursue his PhD from University of Munich. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah alayh is the poet. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah alayh is the poet of 10th century and known as the poet of the East. Iqbal wanted to direct the youth towards good, toward Islam, toward eventual destiny and eventually toward excellence. उकाबी रूह जब नजर आती है जवानों में, उकाबी रूह जब नजर आती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो नुमीदी जवाल इल्म व इरफा है, ना हो नुमीदी जवाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मदद मोमिन है खुदा की राजदानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरी सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरी सुल्तानी की गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। थैंक यू वेरी मच। नाउमीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, ज़रा नम होए तो ये मटी बड़ी सरखेज़ है साकी। मेरे ख्याल में इन दोनों तालिब इल्मों ने जो वजाहत अल्लामा इकबाल की है, अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी और उनकी तालीम तरबियत और मुसलमानों के लिए उनकी जज्बात, उनकी खिदमत, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से रोशनी डाली है। मेरे ख्याल में इनकी आगे तफसील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लामा इकबाल ही वो शख्सियत थी जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम उलमा, फुक़हा, मुदर्रिसीन, मुफ़क्किहीन, मुफ़स्सिरीन जितने भी लोग गुजरे हैं आज तक उनके दिलदादा हैं, आज तक उनके नाम लेवा हैं।
اور آج تک ان کی عزت و اکرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اشعار میں وہ فلسفیانہ بحث کی ہے، فلسفیانہ طریقے سے اسلام کی انہوں نے وہ تشریح کی تھی کہ میرے خیال میں آج تک کسی نے بھی ان کے اشعار کی کوئی تردید یا ان کے اشعار کے اندر کوئی نقص نہیں نکالا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ مشرق، اہل مشرق، یہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے۔ اہل مغرب، یورپ والے یعنی جو عیسائی یا غیر مسلم، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کو شاعر مشرق یعنی مسلمانوں کا شاعر، یہ مسلمانوں کا شاعر کہلاتا تھا۔ انہوں نے جتنی بھی اسلام کی خدمت کی وہ اپنے اشعار کے ذریعے کی ہے۔ اس لیے میں آگے اس کے بعد محمد سعد، طالب علم محمد صاحب کو بلاتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کے ایک نظم آپ کے سامنے سنائیں۔ طالب اور علم میرے محمد ساتھیوں سعد۔ السلام علیکم، میرا نام سعد ہے اور میں جماعت فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں۔ میں اقبال کے بانگے درا سے ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے خطاب با جوانان اسلام۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجی سرہدارا، تمام دنیا فری خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روح زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، کبھی اے نوجوان مسلم تدابر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجی سرہدارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، کوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجی سرہدارا، تو جس کا ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں،
کچل ڈالا تھا جس نے پاؤ میں تاجے سرے دارا کرام آپ کو پتہ ہوگا کہ علامہ اقبال جس زمانے میں پلا بڑا تھا جس زمانے میں وہ رہ گیا تھا وہ زمانہ ایسے زمانہ تھا جو مسلمانوں کے اوپر کافی زوال آ چکا تھا یہاں ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے اوپر انگریز حکومت کر رہے تھے اور مسلمان پستی کی دور سے گزر رہے تھے تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ وہ بھی تذبذب کا شکار تھی وہ بھی زوال کا شکار تھی اور آخر کار 1923 میں خلافت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئی تھی تو علامہ اقبال کے ذہن میں ان کے دل میں مسلمانوں کے جذبات مسلمانوں کی ترقی کا دور وہ تڑپ رہا تھا اس لیے علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اور یہ نظم پڑھی اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے نوجوانوں کا خطاب کیا ہے اور ان نوجوانوں کو اپنی آباء و اجداد کی جو پہلے والے زمانے ان کی ترقی کی جو ادوار تھے وہ یاد دلائے ہیں تدریس میں کتابوں میں اور باقی جو فنونی ترقی کی تھی وہ تمام ادوار یاد دلائے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ بنا دیں اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ علامہ اقبال اکثر عموماً وہ نوجوانوں کی ہی خطاب کرتا ہے اور نوجوانوں کو وہ شاہین کبھی شاہین کے نام سے پکارتے ہیں کبھی اوقات کے نام سے پکارتے ہیں کبھی ایسی ناموں سے پکارتے ہیں کہ اس کے اندر وہ روح بیدار کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ مسلمان نہیں ہیں کہ جو آپ نے اپنے آپ کو یہ بنائے ہوئے بلکہ آپ وہ مسلمان ہیں کہ جو کہ پہلے دور کے تھے ابھی پروگرام کا اختتام ہوا چاہتے ہیں معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ اقبال کا آج یوم پیدائش ہے اس کی مناسبت سے جو بچوں نے تقاریر پیش کی یا نظم پیش کی میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں اور ان کو داد دیتا ہوں کہ ایسے مجمع میں بات کرنا لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا یہ بڑی دلیری کی بات ہوتی ہے جو دلیر طالب علم ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بات کرنا آسان نہیں ہے مجمع کے سامنے بڑی مشکل ہے لیکن انہوں نے جو پیش کیے تقاریر اور نظم یہ قابل ستائش ہے اور ہمیں حصہ لینا چاہیے ایسے پروگراموں میں ڈیبیٹس میں کہ ہمیں ایسے موقعوں پہ جب ہم ان میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بولڈنس پیدا ہوگی بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہوگا تو علامہ اقبال نے تو پیغام دیا ہے کہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے جیسے ہم ترانہ بھی پڑھتے ہیں دعا جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی علامہ اقبال نے لکھی ہے اس میں دعا مانگی ہے اور علم کے بارے میں علامہ اقبال کے بہت سے اشعار ہیں بہت سی نظمیں ہیں قرطبہ مسجد میں گئے مسجد کو دیکھا مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو انہوں نے پھر قرطبہ مسجد میں نظم لکھی بیان کی ہے یہ نہیں ہے جیسے کہ ہم آج کل اللہ معاف فرمائے قبروں پر جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں یہ حکم نہیں ہے حکم یہ ہے کہ بھائی ہم ان کی جو انہوں نے زندگی گزاری ہے جو اعمال انہوں نے اپنائے ہیں اور جن اعمال کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے درجے حاصل کیے ہیں ہم وہ اعمال اختیار کریں ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں ابھی پوری جو ہمارا پورا سکول ہے اس میں 600-700 طلبہ ہیں اس میں شاعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ہمت کریں اگر ہم محنت کریں ہمت کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی آگے پہنچاتے ہیں جس کے لیے ساری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں آج ہم بھول رہے ہیں ہم اپنی تاریخ کو بھول رہے ہیں اپنی شان و شوکت کو بھول رہے ہیں انگریزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بال ان جیسے بنا رہے ہیں کپڑے ان جیسے پہن رہے ہیں زندگی ان جیسی گزار رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں سب سے بڑا ہیرو ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں کے مطابق چلیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں جتنے بھی ہمارے اسلاف کو بڑے بڑے درجے ملے ہیں
وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ملیں. تو ہم بھی اس کی کوشش کریں اور اپنے اندر دیانتداری کی صفت پیدا کریں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, اور گالیاں کسی کو نہ دیں, 5 وقت نماز پڑھیں, دین کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. تو اس کے لیے سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.